आज की कहानी दहशतनाक रात। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं उस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था जब फोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होशो हवास की दुनिया में लापटका। अपने ख्वाबीदा असाब को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर कदमों तले से जमीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब अस्पताल में थे। अगरचा बकौल उनके फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशानी, लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाज़ा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया, अगरचा अबूजी इस वक़्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे। लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर उनके पास पहुँच जाऊँ। मेरे वालिदैन, खाला, खालू, मेरी छोटी बहन सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तिहानात की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला खालू निहायत शफीक, पुरखलूस और जिंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के। लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी जिंदगी का रोग बनाने की बजाय तकदीर का लिखा जानकर उससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत इन पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी इन्हें वालिदैन जैसा ही मकाम देते थे। मैंने रात भर जाग कर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नजर आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था। कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ जाती थी। अगरचा गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज बारिश के बाइस बाहर धुंधला सा नजर आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप्स अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचा मैं फितरतन काफी दिलेर और नडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफर के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाजिया हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूं लगता था जैसे खून आशाम चुड़ैले मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हो। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी हियोला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोर उचक्का समझा जो मुझे रोक कर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे ज़हन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियां दर आईं, जिनमें आसेब मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई जरूरतमंद हो,
جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچے شہر پہنچ گیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گم سم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے قہقہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ سوچ کے بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹیں گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔
کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ اس سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معمہ تھا جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔